بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک انگریز لڑکی شارل امریکہ کے ایک نائٹ کلب میں ڈانس کرتی تھی۔ بدقسمتی سے نشہ آور اشیاء کے مسلسل استعمال نے اس کی ذہنی حالت پر گہرا اثر ڈالا، یہاں تک کہ وہ ذہنی توازن کھو بیٹھی۔ جب وہ کلب کے لیے قابل استعمال نہ رہی تو اسے ایک فلاحی ادارے کے سپرد کر دیا گیا۔ نائٹ کلب میں اس کے ساتھ بہت ناروا سلوک کیا گیا، جس کے باعث وہ شعور و ادراک سے محروم ہوتی گئی۔ اسے دماغی بیماری لاحق ہو گئی تھی، جس میں مریض صرف چند لمحوں کے لیے ہوش میں آتا ہے اور پھر دوبارہ غفلت میں چلا جاتا ہے۔ فلاحی ادارے نے اس کا مکمل علاج کروایا، مگر وہ مکمل طور پر صحت یاب نہ ہو سکی۔ کچھ دن پہلے وہاں ایک نیا ایڈمن تعینات ہوا۔ جب اس نے شارلے کی حالت دیکھی تو نرمی سے اس سے اس کی زندگی کے حالات کے بارے میں پوچھا۔ اس وقت شارلے کی ذہنی حالت قدرے بہتر تھی۔ اس نے روتے ہوئے اپنی داستان سنائی۔ میرے والد محکمہ جنگلات میں آفیسر تھے۔ ایک بار ہم نے شکاگو سے ہیوسٹن تعطیلات گزارنے کا پروگرام بنایا، لیکن روانگی سے ایک دن پہلے والد نے پروگرام منسوخ کر دیا۔ ان کے دفتر کے باہر ایک درخت پر فاختہ نے گھونسلہ بنایا تھا اور اس کے بچے سارا دن فاختہ کا انتظار کرتے رہے۔ والد کو شبہ تھا کہ شاید فاختہ کو کوئی شکاری نقصان پہنچا چکا ہے، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ روزانہ ان کے بچوں کو خوراک دیں گے جب تک وہ خود اپنی غذا تلاش کرنے کے قابل نہ ہو جائیں۔ والد کی اس بات پر والدہ کو شدید غصہ آیا، یہاں تک کہ جھگڑا بڑھ گیا۔ والدہ نے مجھے لے کر ہیوسٹن روانگی اختیار کی۔ ہم تقریباً 2 ماہ کے بعد واپس آئے تو دیکھا کہ فاختہ کے بچے بڑے ہو چکے تھے، لیکن میرے والدین کے تعلقات ویسے نہ رہے۔ والدہ کے دل میں ناراضگی بیٹھ گئی اور میں بھی آہستہ آہستہ والد سے دور ہو گئی۔ بالآخر والدہ نے والد کو چھوڑ دیا اور ایک دوسرے شخص کے ساتھ چلی گئی۔ میں بھی انہی کے ساتھ چلی گئی۔ بعد ازاں ہم اوہایو منتقل ہو گئے۔ والد چند بار مجھے واپس لینے آئے، لیکن والدہ نے انکار کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، والدہ کے ساتھ رہنے والا شخص بھی وقت کے ساتھ بدل گیا۔ جب والدہ ضعیف ہو گئیں تو اس نے انہیں گھر سے نکال دیا۔ وہ ایک اولڈ ہوم میں چلی گئیں۔ میں زندگی میں ایک سہارے کی تلاش میں تھی۔ اسی تلاش میں مجھے ایک نائٹ کلب میں ملازمت ملی۔ وہاں بھی مجھے بے شمار تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ میری صحت بگڑ گئی اور مجھے فلاحی ادارے کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ سن کر ایڈمن نے نرم لہجے میں جواب دیا، تم نے جس شخص کو صرف اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ وہ ایک پرندے کے بچوں پر رحم کر رہا تھا، اسی رحم دل کے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت عطا فرمائی۔ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ شخص میرے والد ہیں اور میری والدہ ایک ایرانی مسلمان خاتون ہیں۔ ان دونوں کی تربیت نے مجھے اسلام کے راستے پر ڈالا۔ آج میرے والدین بڑھاپے میں ہیں اور میں ان کی خدمت کو سعادت سمجھتا ہوں۔ تم میرے والد کی بیٹی ہو، اس لحاظ سے تم میری بہن ہو۔ ایڈمن نے وعدہ کیا کہ وہ اسے مکمل صحت یابی اور اسلامی زندگی کی طرف لوٹانے کی بھرپور کوشش کرے گا، لیکن افسوس شارلے دوبارہ بے ہوشی کی کیفیت میں چلی گئی اور لاکھ کوششوں کے باوجود دوبارہ ہوش میں نہ آ سکی۔ وہ اسی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس کے جنازے اور دیگر انتظام اس کے والد اور بھائی نے نہایت عزت و احترام سے سر انجام دیے۔ شارلے کے والد نے کہا، اسلام سچ کہتا ہے کوئی بھی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی۔ اللہ جس کو چاہے ہدایت عطا کرے اور جسے چاہے محروم رکھے۔ بعض اوقات ایک چھوٹا سا رحم کا عمل انسان کو اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے۔ ایڈمن نے مزید کہا، مجھے اپنے والد کے اس عمل پر فخر ہے۔ انہوں نے ایک پرندے کے بچوں کے لیے جو رحم دکھایا وہی ان کے لیے ہدایت کا سبب بنا، اور میری تربیت بھی انہوں نے اس انداز سے کی کہ ہم کوئی نیکی چھوٹی نہیں سمجھتے۔ اخلاقی پیغام۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جانوروں، پرندوں اور ہر جاندار سے رحم و شفقت سے پیش آنا چاہیے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو تنبیہ فرمائی جس نے ایک فاختہ کے انڈے اٹھا لیے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ حسن سلوک چاہے انسانوں سے ہو یا جانوروں سے، اللہ کے ہاں بڑا مقام رکھتا ہے۔ اوکے دوستوں، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی۔ اگر اچھی لگے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئکن لازمی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اوکے، خدا حافظ۔